دل تھام کر سنیے، آج آپ کے سامنے وہ سچ رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کی روح کانپ جائے اور آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ یہ محض ایک تقریر نہیں بلکہ اس غریب باپ کی چیخ ہے جس کی بیٹی جہیز کی آگ میں جھلس گئی۔ آئیے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کے اس تاریخی بیان کو لفظ بلفظ سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اسے دیکھ دیکھ کر اور اسے پڑھ پڑھ کر ہمارے دلوں میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ انسانیت اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج انسان سے ڈر رہا ہے، انسانیت کے نام سے خوف معلوم ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیا۔ بزرگوں، روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ آج فلانی جگہ ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، آج فلانے مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نوبہاتہ بیوی کو جلا دیا، فلانی جگہ ایک بھائی کی بہن کو زندہ جلا دیا۔ آخر اس جلتی ہوئی تصویروں کو دیکھتے ہیں، ان رپورٹوں کو پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کیا جرم تھا اس کا، کیا گناہ تھے اس کے، کیا پاپ تھے اس کے۔ اس جرم کے بدلے میں ایک انسان کو زندہ جلا دیا۔ کسی کی معصوم بیٹی کے جسم پر پیٹرول چھڑکنا ہو یا مٹی کا تیل چھڑکنا ہو اور آگ لگا دیتے ہو، تمہارے دلوں میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سی اور نازک سی زندگی نے وہ کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے اسے موت لکھ دیا۔ دوستو، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر سردار ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری یعنی سردار کی ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم محنت سے کمائی کر کر کے حلال رزق کے ذریعے سے اپنی بیوی کے نال و نفقہ، اپنی بچوں کی پرورش کرنا یہ مردوں پر فرض ہے، تم پر لازم ہے۔ کمانا یہ بیوی پر لازم نہیں ہے۔ شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیسے کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریاں چلانا، دکانوں پر بیٹھنا، ریڈی میڈ کو سنبھالنا یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے۔ تم دنیا سنبھالو اور وہ گھر کو سنبھال لیتی ہے۔ تم زمانے سے لڑتے رہو، یہ عورتیں تمہارے گھر کو جنت بناتی رہتی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کا معنی بدل دیا گیا، آج اس کا جغرافیہ بدل دیا گیا، آج اس کا ترجمہ الٹا کر دیا گیا۔ جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے ماں باپ کے غمگین اور دکھی دل کو کچھ سہارا دے کر آئے، کچھ پیسے، کچھ دولت دے کر آئے۔ اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ تم پر مہر کا ادا کرنا واجب ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ تم اپنی دولت بیوی کے حوالے کرو، مگر یہ آج کے ڈاکو اور فقیر ہیں جو بیوی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں تمہارے در کے، تمہاری بیٹی کے ہم کتے اس وقت بنیں گے جب تم ہمیں خرید لوگے۔ آپ کے فیس کتنے ہیں؟ 3 لاکھ۔ جناب آپ ہماری بیٹی کے غلام بنیں گے؟ کہا ہاں جناب بن جائیں گے۔ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، اس لیے مجھے ماروتی کار چاہیے۔ الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں فقیروں کی، یعنی ان کے گریڈ سے ان کے مقام ہیں کہ یہ 5 لاکھ کے فقیر ہیں، یہ 10 لاکھ کے فقیر ہیں۔ یہ آپ کو ماڈرن فقیر ملیں گے۔ زمانے میں ترقی ہو رہی ہے، پہلے لوگ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے کام چل جاتا تھا، آج کل کمپیوٹر نکل گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کیا، اسی طریقے سے آج کے دنیا میں ماڈرن فقیروں نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے۔ یہ ماڈرن فقیر ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیہات میں چلے جائیں، قریوں میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو فقیر ملے گا۔
کہے گا السلام علیکم بھائی صاحب، آپ بولیں گے وعلیکم السلام، وہ بولے گا کچھ اللہ کے نام پر آپ دے دو، آپ اس فقیر کو 5 روپے دیجئے، وہ دعائیں دے کر خوش خوش چلا جائے گا، کہے گا بھائی کتنے داتا ہیں، کتنے سخی ہیں، انہوں نے مجھے 5 روپے دیا۔ لیکن اگر آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں اور پاش ایریا میں، وی آئی پی ایریا میں چلے جائیں، دلی میں کی چاندنی چوک میں چلے جائیں، مدراس میں، کلکتہ میں، کانپور میں، ممبئی میں، اور وہاں کا فقیر کوئی آئے گا سوٹ بوٹ ٹائی لگا کر، وہاں انگریزی میں مانگے گا پلیز ہیلپ می سر، پلیز گیو می، آپ اس فقیر کو اگر 5 روپے نکال کر دیں گے تو وہ فقیر 5 روپے لے گا اور الٹا آپ کی طرف دیکھے گا، کہے گا پہلے زمانے میں یہ خود تو فقیر نہیں تھا، کیوں بھیک دے رہے ہو، شرم نہیں آتی، اس مہنگائی کے زمانے میں 5 روپے دیتے ہو؟ تو وہ دیہاتوں کا فقیر ہے جو 5 روپے میں مان جاتا ہے، یہ شہر کا فقیر ہے، اسے 10 روپے دینا پڑے گا۔ یہ آج کا ماڈرن فقیر ہے جو نکاح کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے، جو جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے، وہ فقیر دیہاتوں کا اور شہروں کا فقیر ڈائریکٹ مانگتا ہے، مگر یہ ہمارے نوجوان فقیر ہیں، یہ ذرا ماڈرن فقیر ہیں، یہ ذرا اسٹینڈرڈ فقیر ہیں، یہ ذرا وی آئی پی فقیر ہیں، یہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے، انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے بھی بیچ میں بروکر رکھا ہے کہ ہم تمہیں اتنی بھیک دلائیں گے، ہمیں اتنی کمیشن چاہیے، بھیک کا کمیشن کھانے والے اور بھیک مانگ مانگ کر زندگی گزارنے والے، لعنت ہے تمہاری زندگی پر، کسی کی بیٹی کو رلا کر کھانے سے بہتر ہے تم مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، صبح شام تمہیں بھیک مل جایا کرے گی، مگر خدا کے واسطے کسی پر ظلم، کسی کے گھر کو مت اجاڑو، کسی کے گھر کو برباد مت کرو، کسی کو یہ کہنے پر مجبور مت کرو کہ اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی نہیں بلکہ جہنم کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ جہاں جہاں جاتا ہے بغیر جہیز کے کوئی سننے والا نہیں، تم نوجوان ہو، تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے انسان کی اولاد سمجھ کر، لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت آیا تو پہلی بار تم نے یہ ثابت کیا کہ 25 سال تک جو لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا، غلط سمجھا تھا، دراصل میں انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہوں۔ اگر تمہاری ماں تمہیں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ میں انسان نہیں بلکہ کسی بندر نے جنم لیا ہے تو خدا کی قسم وہ تمہیں پھینک دیتی، اور کبھی انسانوں کے اسکول میں تمہیں داخلہ نہیں ملتا، تمہارا باپ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا، کالج اور یونیورسٹی میں پروفیسر تم پر محنت نہیں کرتے، بسوں میں کنڈکٹر تمہیں انسان نہیں سمجھتا، ریل گاڑی میں تمہیں ریزرویشن نہیں ملتا، فلائٹ میں تمہیں سیٹ نہیں ملتی، ہندوستان کی حکومت میں تمہیں ملازمت نہیں ملتی، کیونکہ ملازمت کے لیے ضرورت ہے انسانوں کی، جانوروں کی نہیں۔ تمہاری ماں نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے باپ نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے پرائمری اسکول کے ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا، کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر نے تمہیں انسان سمجھا، گلی گلی سڑک پر چلنے والے انسانوں نے تمہیں انسان سمجھا، بچپن سے جوانی تک تمہیں انسانوں سمجھا جاتا رہا، لیکن آج تم نے پہلی بار نکاح کا وقت آیا تمہارا تو پہلی بار تم نے یہ ثابت کیا کہ 25 سال تک جو لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا یہ غلط سمجھا تھا، دراصل میں انسان نہیں، ایک شکاری کتا ہوں، ایک درندہ ہوں جو نکاح کے وقت میں ہم گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، جو اوپر سے لے کر محل تک خاکستر کر دیتے ہیں، اور جب وہ غریب اپنی بیٹی کو تمہارے ہاتھ کے حوالے کرتا ہے، وہ غریب تمہیں انسان سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اس وقت اگر وہ غریب جانتا کہ تم جنگل کے درندے ہو، تم بھکاری ہو، تم کبھی شاید وہ اپنی
भिखारी हो तो कभी शायद वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देता, लेकिन वो तुम्हें इंसान समझता है, इंसान की औलाद समझता है। वो जानता है कि तुम्हारे सीने में एक इंसान का दिल धड़क रहा है। शायद तुम इंसानियत का एहतराम कर सकोगे, शायद तुम इंसानियत के धड़कते हुए दिल की धड़कनों को समझ सकोगे, शायद तुम एक बेटी के बूढ़े माँ बाप की तड़प को समझ सकोगे। वो तुम्हें इंसान की औलाद समझकर अपना दामाद बनाता है, अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता है, लेकिन तुम उस मासूम लड़की पर जुल्म व जबर और सितम के पहाड़ तोड़ते हो और उससे मुतालबा करते हो कि तुम अपने बाप के घर को लूट कर मेरे घर को सजाओ, उस बूढ़े की कमाई से नौजवान के सर पर ताज पहनाओ। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, पहली बार इंसानियत को एहसास होता है कि इंसानियत की शक्ल में ये कोई दरिंदा था, इंसानियत की शक्ल में ये कोई डाकू था, इंसानियत की शक्ल में ये कोई शिकारी कुत्ता था जिसके हाथ में एक मासूम लड़की का हाथ दे दिया गया। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये हादसे तो वो हैं जो सुनाए नहीं जाते। बुज़ुर्गों और दोस्तों, जब फ़ानी बदायूं साहब जो बहुत बड़े शायर थे, जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो सारी दौलतों से अपनी बेटी को नवाजा और अपने दामाद को तमाम जहेज़ दिए। जहेज़ कम पड़ गए तो जिस घर में फ़ानी बदायूं साहब रहते थे उस घर को उन्होंने बेच दिया, और घर को बेचने के बाद वो दौलत भी अपने दामाद के हवाले कर दिया। बेटी जब रुखसत होने लगी तो बाप ने बेटी के कान में कहा, ए बेटी, अगर इस घर से जा रही हो दोबारा इस घर में मत आना, तुम्हारे निकाह के जहेज़ के साथ साथ हमने ये घर भी ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हारे माँ बाप किसी किराए के घर में चले जाएंगे। बेटी रोती है, तड़पती है, मजबूर है, ससुराल जाती है। चंद दिन बाद इत्तला आती है कि उसके जालिम ससुराल वालों ने उसकी बेटी का कत्ल कर दिया। फ़ानी बदायूं साहब अपनी बेटी के जनाजे पर जाते हैं और जाकर ये शेर पढ़ते हैं, अब आया याद ए आराम जां इस नामुरादी में, अब आया याद ए आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामाने शादी में। सब कुछ दे दिया था तेरे जहेज़ में, 2 गज़ कफन के टुकड़े भी दे देता तो क्या फ़र्क पड़ता, ताकि आज कम से कम जालिमों ने तुझे कत्ल किया, कफन अपने बाप की तरफ से मिल जाता। बुज़ुर्गों और दोस्तों, जलाई जा रही हैं और जलती हुई लड़कियां आज माशरे को ये कहती हुई जाती हैं कि मैं जल रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे बाद तुम अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कर लेना। मुझे तो न बचा सके मगर ये आग अपने घरों में मत लगाना, क्योंकि आग लग चुकी है, चिंगारी से ये शोला बन चुका है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान बनाया, सबसे आसान निकाह को बनाया और सबसे मुश्किल काम ज़िना को बनाया। फरमाया ज़िना हराम है और निकाह मेरी सुन्नत है। जो इंसान निकाह करना चाहे मिनटों में काम हो सकता है, लेकिन आज हमारे माशरे में एक ऐसा उलट फेर हो गया है, एक ऐसा पलट हो गया है जिसने पूरी उम्मत को हिला कर रख दिया है। आज हमारे माशरे में ऐसा कौन सा हौलनाक पलटा हुआ है, हो गया है, जिसने निकाह को पहाड़ और गुनाह को आसान बना दिया। और सहाबाए किराम के दौर में शादियां कैसे हुआ करती थीं, ये सब जानने के लिए इस बयान का दूसरा हिस्सा सुनना ना भूलें, जो कल ठीक इस